ایک نوجوان دریا کے کنارے یاد الہی میں غرق ہو چکا تھا۔ دریا کا بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی دل و دماغ کو دنیا کی آلائشوں سے پاک رکھنے کے لیے نغمہ ازلی سنا رہا تھا۔ کئی دن جذب کے اسی عالم میں گزر گئے۔ نوجوان دنیا و ما فیہما سے بے خبر مراقبے کی منزلیں طے کرتا رہا۔ بالآخر روح کا سفر جاری ہوا مگر جسم تھک گیا۔ نوجوان نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف ایک بھوک کا عالم تھا۔ نوجوان کو شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دور تک نظریں دوڑائے، قرب و جوار میں انسانی آبادی کے آثار تک ناپید تھے۔ سر مستی عشق اسے کہاں لے آئی؟ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آسمان کی جانب نگاہ کی، ایک صابر و شاکر بندے کی طرح۔ پھر اچانک اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے سیب پر پڑی۔ رزاق عالم کی رزاقی پر اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے جھکا اور اس نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا اور پھر بلند آواز سے اپنے خالق کائنات کا شکر ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد بھوک سے کسی حد تک نجات مل گئی اور نوجوان اس حسن اتفاق کو دست غیب کی کار فرمائی سمجھ کر مطمئن ہو گیا۔ مگر کچھ دیر بعد ہی یکا یک اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھار لیا۔ یہ سیب کس کی ملکیت تو نہیں تھا؟ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا اور اس کے پرنور چہرے پر وحشت سی برسنے لگی، جیسے اس نے کسی کی چوری کر لی ہو۔ کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ کسی نے پکار کر اس نوجوان سے کہا۔ نوجوان نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نوجوان ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ چند لمحوں بعد اسے وہی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذہنی کشمکش وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں اور اسے پکارنے والا کون ہے۔ آخر بہت دیر بعد اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کے اپنے ضمیر کی ہیں۔ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا اور قدم قدم پر دعا مانگتا رہا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس سے اس بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ کافی طویل سفر تھا۔ کئی وقت کے فاقوں سے نیم جاں مسافر تھکتا جا رہا تھا کہ اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ نوجوان کو اپنے نڈھال جسم میں تازگی کی ایک لہر سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین آ گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کے شکم کی آگ کو سرد کیا تھا، اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔ نوجوان نے باغ میں کام کرتے ہوئے مزدوروں سے پوچھا کہ اس باغ کے مالک کون ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مزدور نے نوجوان کو ٹھہر کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود باغ کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ کیسے آئے ہو نوجوان؟ بوڑھے شخص کا لہجہ نہایت شگفتہ تھا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ نوجوان باغ کے مالک کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احتراماً کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی پہ بہتا ہوا نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی اور کچھ دیر تک غور کرتا رہا۔ پھر نوجوان سے مخاطب ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اپاہج نہیں ہوں، ورنہ آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ نوجوان نے مودبانہ لہجے میں عرض کیا۔ بوڑھا استفہامیہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا کہ میں تمہاری اس بات کا مفہوم نہیں سمجھا، ذرا وضاحت سے اپنا مقصد بیان کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بزرگ کے جب انسان کے دستوں پا صحیح و سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ٹھہر ٹھہر کے مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چونکہ میں نے نادانستگی میں ایک جرم کیا ہے
باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک دوبارہ نوجوان کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا کہ ایک معمولی چیز کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیشگی شرائط؟ اس نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ پھر کہنے لگا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم 1 ماہ تک مسلسل میرے باغ کے درختوں کو پانی دو گے۔ باغ کے مالک نے اپنی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب تم میری مرضی کے مطابق اس کام کو تکمیل تک پہنچا دو گے تو پھر میں اپنی دوسری شرط بیان کروں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی تو میدان حشر تک تم میرے قرض دار رہو گے۔ آپ مطمئن رہے، خدا نے چاہا تو میں بحسن و خوبی آپ کی یہ شرائط پوری کر دوں گا۔ نوجوان نے کسی تعامل کے بغیر جواب دے دیا۔ باغ کے مالک نے ایک بار پھر حیرت بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ 1 ماہ کی شدید محنت و مشقت ایک سیب کی قیمت کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ بہرحال آپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو میرے جرم کا یہ داغ کس طرح مٹ سکتا ہے؟ باغ کے مالک پر کچھ دیر تک حیرت و سکوت کی کیفیت طاری رہی، پھر نوجوان کو مخاطب کر کے بولا، اب تم اپنا کام شروع کر دو، 1 ماہ بعد ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص بڑے بے نیازانہ انداز میں اپنے مکان کی طرف چل دیا۔ الغرض شدید محنت کے بعد جب نوجوان نے باغ کے مالک کی اس شرط کو تکمیل تک پہنچایا تو وہ جہاں دیدہ شخص ذمہ داری کے اس احساس پر حیران رہ گیا۔ نوجوان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، مگر اس کے ساتھ ہی سجدے کا وہ نشان بھی جھلک رہا تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نوجوان نے اپنے ماہ و سال کس طرح گزارے ہیں۔ بوڑھے کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار نہیں کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتا دیں۔ نوجوان کے لہجے میں بیزاری نہیں، بے قراری تھی۔ وہ جلد از جلد باغ کے مالک کا قرض ادا کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنی ریاضت میں ذہنی یکسوئی اور قلبی سکون حاصل ہو سکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ باغ کے مالک نے انتہائی سرد لہجے میں نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ نوجوان بوڑھے شخص کی دوسری شرط سن کر حیران رہ گیا۔ آپ مجھے جانتے تک نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا نسب نامہ کیا ہے، کس کردار کا مالک ہوں، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، ان تمام باتوں کو جانے بغیر آپ نے اس قدر اہم فیصلہ کس طرح کر لیا؟ ایک بار پھر نوجوان کی سوچ اور گفتگو نے باغ کے مالک کو متاثر کر دیا، مگر وہ اپنی شرط پر قائم رہا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نوجوان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے عیب بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میری لڑکی پیدائشی بدصورت ہے جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندھا بھی بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص نوجوان کے چہرے پر اپنی دوسری شرط کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ نوجوان نے فوری طور پر بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس عجیب و غریب شرط پر غور کرنے لگا اور پھر اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے رب، اپنے اس حقیر ناتواں بندے کی دستگیری فرما۔ پھر وہ باغ کے مالک سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے جب میں آنکھوں کی روشنی سے محروم ایک بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں؟ سوال یقیناً بہت پیچیدہ تھا جس کا باغ کے مالک کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، مگر صورتحال اس قدر الجھ گئی تھی کہ اب بوڑھے شخص کا اپنی بات پر قائم رہنا نہایت ضروری ہو گیا۔ ممکن ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تمہیں میری یہ شرط بہت کڑی اور غیر مناسب معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے جبر سمجھو، مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری دوسری شرط پوری نہیں ہوگی تم میرے مجرم ہو۔ نوجوان نے بوڑھے کی اس وضاحت کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کیا، بس اس نے پرعزم انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے رب ذوالجلال، آزمائش کے اس راستے میں میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو استقامت دے۔ نہ صرف تیری رضا چاہتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر،
آسمان سے نوجوان کی دعا کا کیا جواب آیا؟ یہ انسان کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مگر باغ کے مالک نے اتنا ضرور دیکھا کہ ان دعائیہ کلمات کی ادائیگی کے بعد نوجوان کا چہرہ بہت پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد نوجوان نے باغ کے مالک سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک باپ کی اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اپاہج، نبینا، بدصورت بیٹی کو ایک خوبصورت نوجوان شوہر مل جائے۔ نتیجتاً باغ کے مالک نے شادی میں بہت عجلت کی اور دوسرے دن ہی تمام رسوم ادا کر دی۔ نکاح کے بعد بوڑھے کے چہرے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک ایسی جھلک نمایاں تھی جسے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دونوں کے چہروں پر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کا نور تھا۔ بوڑھا یوں مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو چکا، اور نوجوان اس لیے مسرور تھا کہ اس نے بحسن خوبی اپنے ایک گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور جب اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہو۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، حجلہ عروسی میں موجود لڑکی اس سے یکسر مختلف تھی۔ روشن آنکھیں، دست و پا سلامت اور پرنور چہرہ، لڑکی کے نقش و نگار پر ملکوتی حسن کا گمان ہوتا تھا۔ نوجوان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے خسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بزرگ، شاید اہل خانہ سے غلطی ہو گئی۔ نوجوان بہت گھبرایا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کسی نئی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہو۔ کیسی غلطی اور کیسی آزمائش؟ باغ کے مالک نے یہ بات مسکراتے ہوئے اپنے داماد سے پوچھی، جو سر سے پاؤں تک تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بات اس نوجوان نے بڑی حیرت و پریشانی کے ساتھ کہی۔ باغ کا بوڑھا مالک نوجوان کی شدت اضطراب پر مسکرایا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا، اے میرے نیک بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ باغ کے مالک کی گفتگو میں ایک عجیب رمز تھا۔ نوجوان چونکہ بغیر نہ رہ سکا چونکے، آج وہ ایک بوڑھے تاجر کی شخصیت کا بالکل نیا انداز دیکھ رہا تھا۔ مگر آپ نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میں یہ راز جاننے کے لیے سخت مضطرب ہوں۔ نوجوان کی حیرت و بے قراری کا وہی عالم تھا۔ فرزند، میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ یہ بات باغ کے مالک کے ہونٹوں پر ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ نکل گئی۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا غازہ نہیں۔ ایسی لڑکیاں اس معاشرے میں بدصورت ہی کہلاتی ہیں جو اپنی شخصیت کو دنیا کے رنگوں اور لباسوں سے آراستہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے۔ وہ اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی، اور آئندہ بھی نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں بے نور ہی رہیں گی۔ پھر میں نے کہا تھا کہ وہ اپاہج ہے، تو وہ یوں اپاہج ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر اور گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے غلط کہا؟ اپنے خسر کی بات کو سن کر نوجوان بہت حیرت زدہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ باغ کے مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا، کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ تھے، اور انہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی ہیں حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔